چین کی کمیونسٹ پارٹی کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے منسٹر اور پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن لیو جیان چاؤ 3 روزہ دورے پر پاکستان تشریف لائے۔ وہ ایک تجربہ کار سفارتکار اور سیاستدان ہونے کے علاوہ کمیونسٹ پارٹی کے اہم ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا یہ دورہ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین میں طے پانے والے امور کا فالو اپ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کا نمائندہ ہونے کے ناطے وہ پاکستان میں غیر سرکاری لوگوں سے بھی مل کر پلس معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دورے کے آغاز پر پاکستان میں چین کے سفیر جانگ جاؤ ڈونگ نے ان کے ساتھ تبادلہ خیال کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا تھا، جس میں پاکستانی سائٹ سے سینیٹر سلیم مانڈویوالا، ڈاکٹر ملیحہ لودھی، سہیل محمود جو کہ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، نغمانہ ہاشمی جو کہ چین میں پاکستان کی سابق سفیر ہیں، ڈاکٹر ظفر نواز جاسپال اور اس طالب علم کو مدعو کیا گیا تھا، جبکہ منسٹر کے ساتھ اپنے ساتھ آئے ہوئے وفد کے ارکان کے علاوہ سفارت خانے کے حکام بھی موجود تھے۔ وقت بھی کافی تھا اور دیگر سفارتکاروں کے برعکس لیو جیان چاؤ بڑے کھلے انداز میں دو ٹوک گفتگو کر رہے تھے، اس لیے اس نشست کا بڑا مزہ آیا اور بہت سارے ایشوز سے متعلق چینی موقف کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ہم نے بھی ان کو خوب سنا اور انہوں نے بھی ہمیں خوب سنا۔ سی پیک اور پاک چین تعلقات پر تو گفتگو ہونی ہی تھی، درمیان میں امریکہ، روس اور یورپ کے ساتھ چین کے تعلقات کے موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی اور علم میں اضافہ ہوا۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ چینی سرے سے ان لائنوں پر گفتگو کرتے ہیں اور نہ سوچتے ہیں جن پر ہمارے ہاں بحث و مباحثہ جاری ہے۔ ہم پاکستانی تو امریکہ اور چین کے تناؤ کے بارے میں بھی بڑے پریشان ہیں، لیکن چینی خود مطمئن ہیں اور اپنے انداز میں خوب تیاری کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نعرہ وکٹری نہیں بلکہ سکسیس ہے۔ وکٹری میں آپ دوسرے پر غلبہ پانے کی سوچ رکھتے ہیں، جبکہ سکسیس میں آپ صرف اپنی کامیابی کا سوچتے ہیں اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ اسی طرح BRI پروجیکٹ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہم مشترکہ ترقی یعنی شیئرڈ پراسپیرٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور جن ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں اس بنیاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے گروپ میں چونکہ میرے سوا باقی سب نپی تلی گفتگو کرنے والے سابق ڈپلومیٹ یا سیاستدان تھے، اس لیے انہوں نے بڑی اچھی تجاویز بھی دیں اور سوالات بھی کیے، لیکن میں نے اپنی رائے کے اظہار کی بجائے سوالات پر اکتفا کیا اور وہ بھی بڑے بلنٹ انداز میں۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو صرف باہر پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور اب پاکستان کے اندر بھی بعض حلقوں کی جانب سے یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ چین پاکستانیوں کے سی پیک کی ڈیلنگ اور بیوروکریٹک نااہلی اور رکاوٹوں سے تنگ آ گیا ہے۔ پاکستانی سپیڈ چین کے سپیڈ سے میچ نہیں کرتا، سیکیورٹی کے مسائل اس کے علاوہ ہیں، اس لیے شاید چین میں یہ سوچ فروغ پا رہا ہے کہ سی پیک کو رول بیک کیا جائے یا پھر سرد خانے میں ڈال دیا جائے، اور چین متبادل راستوں کا سوچ رہا ہے اور شاید اسی لیے سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کام کا آغاز نہیں ہو رہا ہے۔ میرا سوال سنتے وقت لیو جیان چاؤ زیر لب مسکرا رہے تھے اور پھر گویا ہوئے کہ ایسی کوئی بات نہیں، چین میں کوئی دوسری سوچ فروغ نہیں پا رہی۔ چینیوں کی ایک سوچ ہے کہ پاکستان ایک آزمودہ اور ہر موسم کا دوست ہے۔ چین میں پاکستان کے بارے میں 3 امور کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ پاکستان ایک بااعتماد دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، دوسرا یہ کہ وہاں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں، اور تیسرا یہ کہ وہاں سرمایہ کاری ایک رسکی کام ہے۔ لیکن ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے ہم چینیوں نے سی پیک کا آغاز کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو بہر صورت آگے بڑھائیں گے۔ یہ مشکلات اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں سے یہ مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ان مشکلات کے ہوتے ہوئے ہم نے سی پیک کا آغاز کیا تھا اور اسی اسپرٹ کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ سی پیک یا پاکستان سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طرف پاکستان صرف دوست نہیں بلکہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جبکہ دوسری طرف سی پیک BRI کا صرف ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ ہاں، جو مشکلات ہیں ان پر قابو پانے کے لیے ہم دونوں ملک کوشش کر رہے ہیں۔ عذرائے مذاق انہوں نے کہا کہ آج میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے بھی سیکیورٹی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورے کے بعد اب میں آیا ہوں، جبکہ ہم نے ٹاسک فورس بھی بنا دیا ہے جو فیز 2 پر پاکستان کے ساتھ تعاون کو بہتر بنانے کے لیے جلد پاکستان آئے گا۔ تاہم انہوں نے ایک اور پیرائے میں یہ بات کہی کہ چین نے اگر ترقی کی ہے تو اس کی وجہ سیاسی استحکام ہے، یعنی وہ پاکستان کے بھی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کو ضروری سمجھتے ہیں۔ امریکہ کے معاملے پر انہوں نے ایک اچھی بات یہ کہی
کہ روس اور ہماری ہم آہنگی زیادہ ہیں، ترقی پذیر اور آسیان ممالک کی بڑی تعداد کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، جبکہ یورپ کے بعض ممالک بھی امریکی اثر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ تو مسٹر لیو جیان چاؤ کی گفتگو کے اہم نکات تھے، لیکن 3 گھنٹے کی نشست سے میں نے جو تاثر لیا وہ کچھ یوں ہیں کہ چینی سی پیک کو آگے بڑھانے کے بارے میں بدستور بالکل یکسو ہیں۔ سی پیک ان کے لیے BRI کی فلیگ شپ پروجیکٹ نہیں بلکہ اسٹریٹجک پروجیکٹ بھی ہے۔ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کے ناطے پاکستان کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے، تاہم پاکستان میں سی پیک کے معاملے پر جو سیاست کی جاتی ہے اسے وہ پسند نہیں کرتے۔ وہ اسے ایک پارٹی کا نہیں بلکہ پاکستان کا پروجیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح وہ پاکستان کے بیوروکریٹک کلچر سے بھی تنگ ہیں۔ سیکیورٹی کی صورتحال ان کے لیے تشویش کا ایک بڑا عامل ہے۔ اسی طرح وہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام سے بھی پریشان اور سیاسی استحکام کے خواہش مند ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ سی پیک کے بارے میں یا پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں نظر ثانی کا سوچ رہے ہیں۔ ایک مخلص دوست کی طرح ان کی تکلیف صرف یہ ہے کہ جس رفتار سے وہ اپنے ملک میں پروجیکٹ مکمل کرتے ہیں اس رفتار سے وہ سی پیک پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اور صنعتی ترقی کے لیے جس سپیڈ اور جس طرز کو انہوں نے اپنایا تھا وہ وہی پاکستان میں بھی چاہتے ہیں، لیکن سی پیک یا پاکستان سے ہاتھ اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔